الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم حاضرین مسجد اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمین رب العالمین۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز جو میں کمیاں محسوس کرتا ہوں ہمارے پروگرامز کے اندر، تو آج جمعے کے بعد سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ وہ ایک دن میں جس ذات کی وجہ سے مسلمان کتنا درود بھیجتے ہیں نمازوں کے علاوہ۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑتی ہے تو درود پڑھ لیتے ہیں۔ نماز کے علاوہ ہم میں سے کتنوں کو توفیق ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں اور پورا درود، اور کبھی خاص طور پہ فارغ بیٹھے ہوں تو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے ہیں؟ جتنا درود بھیجیں گے آپ خود دیکھ لیں، آپ کا تعلق اتنا مضبوط ہوتا جائے گا اس ذات سے جس کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ میں آپ کو پہلے بھی ان خطبوں میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے لیے اللہ کی ذات غیب میں ہے۔ ہم نے اللہ کو اگر پہچانا ہے تو نبی کی ذات سے پہچانا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے آ کر بتایا تھا کہ مجھے اللہ نے یہ کہا ہے۔ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ نے کہا تھا، اس سے پہلے موسیٰ نے کہا تھا، اس سے پہلے اور نبیوں نے کہا تھا۔ ہم نے اللہ کو نبیوں کے ذریعے پہچانا ہے، اور شاید اللہ نے یہ ٹیسٹ بھی اس لیے رکھا کہ ڈائریکٹ ہم سے مخاطب نہیں ہوا کہ مجھے ماننا ہے تو میرے انبیاء کے ذریعے مانو۔ تو انبیاء کی ذات اتنی اہم ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے اور اللہ ان کو چوز نہ کرتا تو ہم اللہ کو کیسے پہچانتے؟ تو کوشش کریں کہ دن میں کم از کم 10 دفعہ اپنا قاعدہ مقرر کر لیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا ہے۔ اور جو ہمارے حلقے کے مقررین ہیں ان سے میری خاص طور پہ درخواست ہے، اور میں بات کو ہمیشہ کہتا بھی ہوں کہ اگر ہم کوئی محفل منعقد کریں اور میں درود نہ پڑھوں اور پڑھواؤں تو پھر ہم حق ادا نہیں کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ تو اس کا بھی اہتمام کریں کہ جہاں بھی آپ کے دروس ہوتے ہوں، آپ خود مقرر ہو یا آپ کے سامنے کو مقرر ہو، تو ان سے بھی ریکویسٹ کریں کہ درود بھیجنا ضروری ہے۔ وہ تمام دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہیں جن کی شروع اور آخر میں درود پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ فعل ہے، ہمارا جو موضوع چل رہا ہے سے ریلیٹ کر رہا ہوں اس کو، یہ واحد فعل ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اتنا عظیم کام کہ اللہ کرتا ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے دعائیں قبول کرنا، رحمتیں بھیجنا، ایک ہوتا ہے درود بھیجنا۔ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ آیت سن کر درود بھیجنا واجب ہے، تو چونکہ میں نے آیت پڑھ لی، اس دفعہ پھر درود پڑھ لیں ہم لوگ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شرک پر بات چل رہی ہے، ربط جوڑنے کے لیے ہم نے سمجھا تھا کہ توحید کیا ہے، کہ اللہ کو ہر معنوں میں ایک ماننا۔ پھر ہم نے ایک کی 4 تشریح کی تھی کہ اللہ کی توحید اس کی ذات میں ہے، تو اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نو بلڈ ریلیشن، نو بیٹا نہ باپ بیٹا بھائی بیوی کچھ نہیں ہے۔ توحید فی العبادہ، عبادت کے جتنے طریقے اللہ کے لیے ہیں وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہیں، اس میں کوئی کسی درجے میں شریک نہیں ہے۔ تیسری چیز ہم نے پڑھی تھی توحید فی الحقوق، کہ اللہ کے ذمے جو ہمارے حقوق اللہ کے لیے ہیں وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ توحید ہوگی۔ اور چوتھی تھی توحید فی الصفات، کہ اللہ نے اپنے ذمے جو کام لیے ہیں یا جو اللہ نے اپنے کام بتائے ہیں جن کو ہم صفات کہتے ہیں، وہ جو 99 نام اللہ کے لکھے ہوتے ہیں وہ اللہ کی صفتیں ہیں، کہ اللہ یہ کر سکتا ہے، ان کو بھی بالکل مکمل طور پہ صرف اللہ کے لیے ماننا۔ توحید فی الذات، توحید فی العبادہ، توحید فی الحقوق اور توحید فی الصفات، ہم نے یہ سمجھے تھے۔ اب اس کے مقابلے میں
دیکھیں ہمارے ایک لفظ شریک استعمال ہوتا ہے، جو عربی یہاں جو کام کرنے والے جو بزنس مین موجود ہیں وہ شریکہ کہلاتا ہے. کمپنیز ہوتی ہیں، گروپ آف کمپنیز ہوتی ہیں کہ یہاں کے بزنس میں کوئی کسی کے ساتھ پارٹنر ہوتا ہے، اور پارٹنر کے لیول ہو سکتے ہیں، کوئی 50-50 ہے، کوئی 60-40 ہے، کوئی 70-30 ہے، کوئی 10-90 ہے. جیسا بھی ہے آپ شریک ہیں کہ جو تم کام کر رہے اس میں شریک ہوں. اللہ تعالی کی ذات کسی معنوں میں ڈیسیمل لیول پر بھی اللہ کسی کے ساتھ کچھ شریک نہیں کرتا، کچھ نہیں. یہ ہمیں سمجھنا ہے دین کے اندر کہ اللہ نے کہیں بھی کسی کو ایک چھوٹی سی چیز کے لیے بھی شریک نہیں کیا ہے کہ تمہارے کو میں یہ پاور دے رہا ہوں یا تم اس کام میں میرے شریک ہو. یہ ہے توحید کا خلاصہ. چاہے وہ اس کی ذات ہو، وہ اس کی عبادات ہو، وہ اس کے حقوق ہوں، یا وہ اس کی صفات ہوں، اللہ نے کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا ہے. اور کا قرآن میں کھل کے اللہ نے سورہ زمر میں کہہ دیا الا للہ الدین الخالص. دین خالص. خالص سونا کون سا ہوتا ہے؟ 24 کیرٹ گولڈ. اس پہ بھی 99.9 لکھا ہوتا ہے. There is nothing 100% pure in this world. آپ سونے کی ٹکیا خریدتے ہیں 24 کیرٹ کی، اس پہ بھی دیکھیں لکھا تھا 99.9 کہ 0.01 کا چانس ہے کہ اس میں کوئی ملاوٹ یا کھوٹ ہو سکتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ خالص 100% دین اللہ کے لیے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جنہوں نے اللہ کے بعد کسی اور کو اپنا سرپرست ولی بنا لیا ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا، اور توجیہ یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ ہم نے خدا نہیں مانے، یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے. تو یعنی اللہ میرے قریب نہیں ہے، یہ مجھے قریب کر دیں گے. تو قرآن کی وہ آیت کو میں کہاں رکھوں گا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اے لوگوں تو تمہاری شیر رگ سے زیادہ، آپ کی جگلر وین جو ہوتی ہے جو دماغ کو خون سپلائی کرتی ہے، ہم تو اس سے زیادہ تم سے قریب ہیں. جب جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے تو جگلر وین کاٹی جاتی ہے اور اس کا یہ ونڈ پائپ کاٹا جاتا ہے تاکہ اس کے دماغ کا رابطہ منقطع ہو جائے. اللہ کہتا ہے تو اس سے زیادہ تم سے قریب ہیں. تو تم نے یہ کون سے اولیاء چن لیے ہیں، اور ان کے متعلق دوبارہ یہ دعویٰ ہے کہ میں تو ان کی صرف اس لیے عبادت، نعبدہم. بڑا عجیب طرح اللہ استعمال کیا ہے. آپ نے کسی کو کسی ولی کے مزار پہ ان کے لیے نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا. کبھی کسی کی ولی کے لیے روزہ رکھتے سنا ہے؟ نہیں. کبھی کسی ولی کا حج کرتے سنا ہے؟ یا ولی کے نام کی زکات کہ میں زکات دے رہا ہوں، یا میں ان کا حج کر رہا ہوں، یا ان کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، یا آپ کسی سے نہیں سنیں گے چاہے وہ کتنا ہی بڑا مشرک کیوں نہ ہو. تو اللہ کون سی عبادت کی بات کر رہا ہے؟ ہم لوگ عبادت یہ سمجھیے نا کہ اگر میں کسی کے لیے نماز پڑھوں، کسی کے لیے روزہ رکھوں اور کسی کے لیے حج کروں تو یہ شرک فی العبادت ہوگی. قرآن نے تو کاٹ کر رکھ دیا کہ مان عبدو. وہ لوگ کہتے کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے سوائے سے کہ اللہ سے قریب کر دیں. یعنی ان کے در پر جا کر مانگنا، اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کو؟ عبادت. اور ہمارے یہاں لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی. تو ہم کتنے شرک میں ڈوبے ہیں ہم سب جانتے ہیں. ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اہل محلہ، ہمارے ہم وطن. آپ ان آیتوں کو پڑھتے چلے جائیں، وہی بات ہے نا، قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن کھولے گا نا. وہ جادو منتر تھوڑی جا کے کیا دیا وہ جو مشہور علی بابا 40 چور کے لیے کہ وہ لہجہ بھی مانگتا ہے اس کا، کھل جا سمسم. اور سمسم کے معنی کیا پتہ نہیں. وہ جب تک سمسم علی بابا نہیں کہے گا کھولے گا نہیں. قرآن کو ایسی چیز تو نہیں ہے کہ صرف علماء ہی پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، میں پڑھوں گا تو بہک جاؤں گا. ہم نے یہ جملے بھی سنے کہ قرآن کا جو نہ پڑھو بہک جاؤ گے. اگر قرآن بہکانے والی کتاب ہے تو اس کو یقین تمہیں پھر ہاں بہکے کا تو وہ جب کے دماغ میں خیال یہ ہو کہ میں قرآن پڑھ کے مسلمانوں کو بہکاؤں، ان کے لیے بالکل قرآن میں ہر چیز مل جائے گی. تو ہم نے جو 4 توحید پڑھی تھی ان کی 4 ضدیں بھی ہیں. پھر توحید فی الذات الحمدللہ مسلمان اس سے فی الحال محفوظ ہے. توحید فی العبادہ اور توحید فی الحقوق اس پر ہم نے بات رکھی تھی، اور یہ وہ 2 جگہ کہ جہاں مسلمان محفوظ نہیں ہے. عبادت کا میں نے آپ نے ذکر کر دیا کہ مزاروں پہ جانا ہی اس نیت سے، دیکھیں ہر جگہ جانے کی ایک نیت ہوتی ہے. اگر نیت نیک ہو اور مسنون ہو تو مطلوب ہے، پسندیدہ ہے کہ میں مزار پہ جاؤں، ان کے درجات کی بلندی کی بات کروں، اپنے آپ کو ان جیسا بنانے کی کوشش کروں، قبرستان جاؤں مردوں کے لیے دعا کروں کہ اللہ کے درجات بلند کرے. یہ تو مطلوب ہے تاکہ ہمیں بھی اپنی موت یاد رہے کہ کل کر کے مجھے مٹی کے ڈھیر میں ہی آنا ہے مجھے. لیکن اگر میں وہاں اس لیے جاؤں
اس کے علاوہ کوئی کام کرنے ہیں کہ ان کے درجات کے علاوہ، تو پھر یہ شرک ہے۔ ہماری یہاں بحثیں چلتی رہتی ہیں، یقیناً یہ ہماری آواز جہاں بھی جائے گی لوگ کہیں گے صاحب یہ کون نئے صاحب آ کے بتا رہے ہیں ہمارے باپ دادا غلط تھے۔ بھائی بات باپ دادا کی نہیں ہے، بات قرآن کی اور دین کی ہے۔ جو دین سمجھا رہا ہے اس کو سمجھو، پھر اپنے باپ دادا کو پرکھو کہ وہ اس راستے پر تھے کہ نہیں تھے۔ قرآن کو باپ دادا سے نہ پرکھو، باپ دادا کو قرآن سے پرکھو کہ کیا وہ صحیح تھے۔ تو چوتھا جو ہم نے سمجھنا تھا، شرک پھر صفات۔ دیکھیں صفات کیا اللہ کی؟ اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے۔ یہ چاروں کام تو میں بھی کرتا ہوں اپنے، میں بھی سنتا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں، اور میں بھی اپنے حفاظت کرتا ہوں جہاں تک میری کوشش ہوتی ہے۔ تو صفت کے بارے میں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ صفات دو وجہ سے ہم سے ڈفرنٹ ہے اللہ کی، دو وجوہات سے۔ اللہ بھی سنتا ہے، میں بھی سنتا ہوں، اللہ دیکھتا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں، اللہ جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، اللہ حفاظت کرتا ہے، میں بھی حفاظت کرتا ہوں، باقی اور کام بھی ہوں گے، میں 4 کی مثال لے رہا ہوں۔ میری اور اللہ کی صفتوں میں فرق یہ کہ میری جتنی صفتیں ہیں جو میں کر سکتا ہوں وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، جسے ہمارے یہاں ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں عطائی، عطا کی ہوئی ہیں۔ بچوں کے لیے گیون، وہ بچوں کو اردو اتنی اچھی آتی نہیں، عربی بھی نہیں آتی ہوگی، عطا مانے دیا ہوا، تو یہ عطائی ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ میرے پاس سے نہیں ہے، میں خود اس کا جو ہے خالق نہیں ہوں۔ اگر میں خود اس کا خالق ہوتا دنیا میں نہ کوئی اندھا ہوتا نہ کوئی بہرا ہوتا، جو اندھا ہوتا خود اپنے آپ کو سیلف ریپیئر کر کے صحیح کر لیتا، نہیں، یہ عطائی ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، میں ان پہ قادر نہیں ہوں، ہیں تو ہیں، نہیں ہے تو گئیں۔ تو نئی نسل کے بچے پوچھے تو ڈاکٹر جو علاج کر کے آنکھیں لے آتے ہیں دوبارہ کان صحیح کر دیتے ہیں، وہ سب بھی عطائی ہیں، وہ ڈاکٹر بھی خود کریٹ نہیں کرتا ہے، وہ جو ڈاکٹر کو اللہ نے علم دیا ہے اس کی بنیاد پہ وہ درستگی کرتا ہے، لیکن درستگی دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ وہ آپریشن ضروری کامیاب ہو جب تک اللہ کا اذن، اللہ کی مرضی نہیں ہوگی۔ دو چیزیں، اللہ کی اجازت اور اللہ کی مرضی، دو ڈفرنٹ چیزیں، ان کو ملائیے گا نہیں۔ بندہ کہتے میں شراب پی رہا تھا اللہ کی مرضی، نہ، وہ اللہ کی اجازت کی مرضی نہیں تھی۔ مرضی ہوتی تو پھر تو وہ نہیں ختم، تو وہ اجازت تھی، کیوں؟ اللہ تمہارا ہے نا، تو تمہیں شراب پینے کی اجازت دے گا، گناہ کرنے کی اجازت دے گا، اس کی مرضی نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر نے بھی اگر علاج کر کے میری کچھ مجھے چیزیں واپس کر دی تو وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی، وہ اس کی اپنی تخلیق کردہ نہیں تھی۔ تو پہلی چیز صفت کے اندر کہ یہ گیون ہے، I do not own them, I've been given this۔ دوسری، ہماری صفتیں لمیٹڈ ہیں، اللہ کی لمیٹڈ نہیں۔ میں دیکھ سکتا ہوں کمرے کے اندر، کمرے کے باہر میں نہیں دیکھ سکتا بغیر کیمرے کے، بغیر کیمرے کے۔ میں ستاروں کو نہیں دیکھ سکتا بغیر ٹیلیسکوپس کے، میں چھوٹے جراثیم کو نہیں دیکھ سکتا بغیر مائکروسکوپ کے۔ تو میں بھی مجبور ہوں، تو میری جو دیکھنے کی، سننے کی، جاننے کی اور حفاظت کرنے کی جو لمیٹیشنز ہیں وہ محدود ہیں۔ اللہ لا محدود ہے، اللہ کچھ کسی چیز کے بارے میں محتاج نہیں ہے۔ کریٹر، خالق ہم بھی ہیں، ہم بھی چیزیں بناتے ہیں، خالق اللہ بھی ہے۔ ہم بناتے دنیا کے مٹیریل سے چیزیں، اگر میں کوئی گھر بناؤں، بلڈنگ بناؤں، جو بھی بناؤں گا آئی نیڈ مٹیریل، اور وہ مٹیریل بھی اگر اویلیبل نہیں ہے تو میں را مٹیریل سے بناؤں گا، لیکن میں را مٹیریل پیدا نہیں کر سکتا، میں پانی پیدا نہیں کر سکتا، وہ آلریڈی گیون ہے، میں درخت پیدا نہیں کر سکتا، اگا سکتا ہوں میں۔ اللہ بدی ہے، اللہ کی صفت بدی ہے۔ بدی کے معنی کیا ہے؟ وداؤٹ اینی مینز ہی کریٹڈ ایوری تھنگ۔ جب اللہ کن کہتا ہے نا فیکون، وہ چیز بغیر کسی مٹیریل کے آ جاتی ہے، اس کا صرف کن کہنا کافی ہے۔ وہ صفت میرے پاس نہیں ہے۔ تو صفتوں میں دو چیز سمجھ لیں، میری صفتیں گیون ہیں، عطائی ہیں، اور اللہ کی ذاتی ہیں۔ وہ عطائی کے مقابلے میں ذاتی آتا ہے، تو کبھی کتابوں میں پڑھے تو سمجھ جائے ذاتی معنی اس کی اونرشپ ہے، میرے پاس عطائی ہے، اونرشپ نہیں ہے، آئی بین گیون۔ میری لمیٹڈ ہے، دوسری بات اللہ کی ان لمیٹڈ ہے۔ اب ان کو سمجھنے کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے کون ہیں جو ہم نے اپنے ساتھ یہ کچھ لوگ مخصوص کر لیے ہیں اللہ کی صفتوں کے اندر، اور وہ صفتیں دیتی ہیں جو خالصتاً اللہ کے لیے ہیں۔ دیکھیں دماغ میں اٹھنے والے خیالات کوئی مشین معلوم نہیں کر سکتی۔ It can take the frequencies, but it cannot see what I'm seeing, what I'm thinking۔ میرے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بھی دماغ میں ہی ہوتے ہیں، اللہ نے کہا دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ Nobody can know۔ کوئی نہیں معلوم کر سکتا کہ میرے دل میں کیا سوائے اللہ کے۔
کوئی مجھے سن نہیں سکتا جب تک میں بولوں نہیں. کوئی بھی ہو, بولوں گا تو سنے گا, ساؤنڈ پروڈیوس ہوگی تو ساؤنڈ ریسیو ہوگی. لیکن اللہ کہتا ہے واللہ علیم بذات الصدور, میں دلوں میں جو خیالات ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں. تو اگر میں وہی تصور کسی اور کے لیے رکھ لوں, یہ سمپل معنی میں کیا ہوگا کہ میرے اور جو دل میں گفتگو ہے وہ اللہ کے سوا بھی کوئی سن سکتا ہے. کہ چھوٹے بچے نے پوچھا بیٹا شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ شرک کے بعد اللہ کو شریک کر دیا بندے کے ساتھ, وہ بندہ بھی سن سکتا ہے اللہ بھی سن سکتا ہے, تو شرک کسے کہتے ہیں؟ تو اگر میں کسی جگہ جا کے دل میں بات رکھوں کہ میں دل میں سوچوں گا اور فلاں سن لے گا, یہ سمپل شرک ہے. تو شرک پہ صفات, اب یہ شرک جو اور ہزاروں قسم کے شرک ہمارے یہاں دنیا میں ہو رہے ہیں جن میں شاید ہم بھی جان بوجھ کے یا انجانے میں ہم گرفتار ہیں, لیکن ہم پلٹنے کو تیار نہیں ہیں. اس کی بنیادی وجہ میں پتہ ہی نہیں کہ شرک ہے کیا. میں نے اپنے جو شروع کی بات شروع ہوئی تھی ہمارے خطبوں کی توحید کے اوپر, میں نے کہا تھا کہ وہ واحد گناہ جس کو اللہ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرے گا وہ شرک ہے. سب معاف کر دے گا, دل چاہے جو معاف کر دے گا, شرک جب تک توبہ نہیں کریں گے معافی نہیں ملے گی. تو اتنے بڑے چیز کے بارے میں مجھے علم نہ ہو, مجھے میرے والدین نے نہ بتایا ہو, اور اگر میں والد ہوں میرے بچوں کو نہ بتایا ہو, تو اس سے بڑا میں ظلم کیا کر سکتا ہوں بچوں کے ساتھ, کہ میں نے وہ چیز نہیں بتائی کہ جس کی معافی نہیں ہے سوائے معافی مانگنے پر. باقی گناہ اللہ معاف کرنا چاہے گا. تو کیا ہمارے ہاں مدرسوں میں, ہمارے خطبوں میں, ہماری محفلوں میں کبھی شرک کی بات ہوتی ہے؟ نہیں, کیونکہ معلوم ہی نہیں ہے. اور پھر اس پہ اتنی مٹی ڈال دی گئی ہے کہ ہم ڈر بھی جاتے ہیں بعض دفعہ. مجھے قرآن کی بڑی مشہور آیت ہے نا کہ جو سورہ بقرہ کی ہے کہ جو اللہ کے سوا ولی یا اولیاء بنا رکھے ہیں وہ ان سے اتنی شدید محبت رکھتے جتنی اللہ سے ہونی چاہیے. حالانکہ جو مومنین ہیں اشد حب للہ, وہ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو جو اللہ سے زیادہ محبت بھی کرے گا وہ اللہ کی ناراضگی سے اتنا ڈرے گا بھی تو نا, کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے کسی معاملے میں. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا, اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا, اللہ کو غصے میں لانا, یہ تقویٰ کہ میں اللہ غصے میں لے کر نہ ہوں, اس کو میں ناراضگی والے کام, یہ تقویٰ ہے. تو اب اللہ کے احکامات کو توڑتے پھرتے ہیں جو اردو میں دھڑلے سے. لیکن صاحب جن کو ہم نے ولی اپنے بنا رکھے ہیں, اپنے اولیاء, اپنے سرپرست بنا, ان کے متعلق کچھ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کچھ کہہ دیا تو بلا آ جائے گی, کوئی نقصان ہو جائے گا, کوئی تکلیف پہنچ جائے گی. اللہ نہیں, وہ تو 70 ماؤں جیسا محبت کرنے والا, وہ تکلیف نہیں دے گا. نماز نہ پڑھو تکلیف نہیں دے گا, روزے نہ رکھو تکلیف نہیں دے گا. لیکن اگر میں مزار پہ عرس پہ نہیں گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہماری نسبت ہونی چاہیے تھی اللہ کی طرف, اور اللہ کی نسبت سے میں مسلمان کہلاتا ہوں. مسلمان, آپ نے کسی شخص کے نام کے ساتھ مسلمان یا مسلمانی یا لکھا ہوا دیکھا ہے؟ سلیم احمد خان ختم. لیکن ہمارے میں کسی کو طنز نہیں کر رہا ہوں, اور ہمارے آپ کو فاروقی, چشتی, قادری, سہروردی, نقشبندی, علوی, زیدی, نقوی مل جائیں گے. وہ ان سے ذات منسوب ہے. چلو ٹھیک ہے, ذات منسوب کر لی, کوئی برائی نہیں ہے, اپنی نسبت دے رہے نا آپ. نہیں جی بتا, اب چونکہ میں وہ ہوں تو کس کی مجال مجھے ہاتھ لگا. قرآن تو کہتا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, میں مسلمان ہوں. اصل نسبت تو یہ بھی نا کہ نسبتیں لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے پھر؟ یہ تو شو مارنا, یہ عقیدہ رکھنا کہ چونکہ میں اس سلسلے سے ہوں تو میں بچ جاؤں گا. تو اس کی بھی جڑ نبی نے کاٹ دی. جب پہلی بار دین کا دعوت دی تو نام لے کر کہا تھا, اپنی پھپھی کا نام, اے صفیہ محمد کی پھپھی, اے فاطمہ محمد کی بیٹی, اپنی آخرت کا سامان کر لو, میرا رشتہ ہونا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. حضرت فاطمہ زہرا کی جو فضیلت, اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے, یقیناً کس کی بیٹی ہیں؟ نبی پاک کی بیٹی ہے. ان کی فضیلت کم ہے, لیکن ان کی فضیلت کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے کہ بیٹی ہو کے نبی کا بیٹی ہونا ثابت کر کے دکھایا, رضی اللہ عنہ ثابت کر کے دکھایا. لیکن نبی نے کہہ دیا بچت نہیں ہوگی, بچت نہیں ہوگی. آج میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا, اس پہ ذکر آیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس کہیں ہار تھا,
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیا ہوگا ان کو کسی موقع پر ہاتھ، کبھی اچھے لمحات آ گئے ہوں گے، ویسے غربت میں زندگی گزاری ہے، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوتے تھے، کئی بال غنیمت میں کچھ آیا ہوا تو آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو دیا. تو یہ جب آپ سے ان کے جب کمرے میں تشریف لائے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا جو فاطمہ رضی اللہ عنہ کا دروازہ مسجد نبی میں کھلتا تھا، ایک صحن کا دروازہ آپ کے حضرت علی کا وہ صحن میں کھلتا تھا، تو آپ گئے ملنے کے لیے. چہیتی بیٹی تھی، سب سے چھوٹی تھی، چھوٹی چہیتی بھی ویسے بھی ہوتی ہے گی. تو آپ نے ان کے ہاتھ میں سونے کا ہار دیکھا تو آپ نے فرمایا نبی کی بیٹی اور آگ کی زنجیر. صاحب نے سنا تو فوراً اپنا جو غلام تھا وہ بلایا کہ اس کو بیچ کر آ جاؤ اور جو قیمت ملے اس سے غلام خرید لینا، غلام کو آزاد کر دیے. تو آپ نے فرمایا کہ آج تم نے میری بیٹی نے یا فاطمہ کا نام کیا، فاطمہ نے اپنے آپ کو آگ کی چین سے بچا لیا، آگ کے ہار سے بچا لیا. تو وہ درجات ان کے تھے ان کے اعمال کی وجہ سے، لیکن حساب ہوگا تو نبی کی بیٹی کا بھی ہوگا. یہ ہمارے یہاں حدیثوں کے بات ہے. تو جب نبی کی بیٹی ان کی ذات کی وجہ سے نہیں بچے گی تو میں کس شمار قطار میں، اور کون سی بیٹی؟ چہیتی ترین بیٹی، تو میں کس شمار قطار میں بچ جاؤں گا میں؟ تو یہ عقیدے رکھنا کہ مجھے فلاں بخشوا لے گا، پھر یہ شرک ہوا کہ نہیں ہوا. تو شرک فی صفات کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہیں. کسی درجے میں بھی کسی کو بھی توحید فی صفات کے مقابلے میں، عبادت، حقوق اور صفات کے مقابلے میں اللہ کے ساتھ کسی معنوں میں شریک کرنا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا گناہ تھا تو علماء نے بتایا ہوگا، تو آخر کیا وجہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان خاص طور پہ یہ 4 ممالک ہمارے اکثر اعمال شرکیہ ہیں، چاہے وہ شرک اصغر ہو چھوٹا یا شرک اکبر بڑا شرک ہو. تو یہ آیا کیوں؟ اگر اتنی خطرناک چیز تھی اور اللہ کے رسول اسی کو مٹانے آئے تھے، شرک کو مٹانے آئے تھے، آپ نیا دین تو لائے تھے لیکن نئے دین میں پرانی باتیں، تو دین کے جو اصول تھے وہ تو پرانے ہی تھے نا. ایک اللہ، وقت رسول، قیامت آئے گی، اعمال بچائیں گے، جنت جہنم، یہ حلال یہ حرام. بات آپ کو بڑی حیرت ہوگی سن کے کہ ہم لوگ جو تصور لیے بیٹھے ہیں کہ جناب فلاں چیز تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام ہوئی تھی، پہلے حلال تھی. تو جن کو تھوڑا بائبل کا اسٹڈی کرنے کا شوق ہے، بچے کا تو پتہ ہے شوق ہے ان کو اسٹڈی کرنے کا، بائبل کی کتاب ہے ڈیوٹرمی استثناء کے نام سے، اس میں بڑا کھلم کھلا لکھا ہے. آج کی بائبل میں جس کو ہم تحریف شدہ کہہ لیں یا بدلی بھی کہہ لیں، ترجمہ کہہ لیں، باب استثناء کے اندر 14ویں باب کی کوئی آیت ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ اور تم سور کو ہاتھ بھی مت لگانا، کہ اس کی ٹانگیں تو چری ہوئی ہوتی ہے پر وہ جگالی نہیں کرتا. نہ تم اس کو کھانا، نہ اس کی لاش کو ہاتھ لگانا. کس میں لکھا ہے؟ بائبل میں، کرسچن کی مقدس ترین کتاب میں. اور کون سا سور کا حصہ ہے جو امریکہ میں نہیں کھایا جاتا، اور کون کھا رہا ہے جو سنڈے کے سنڈے بائبل سننے جاتا ہے؟ نہ پادری نے بتایا، نہ میں نے پڑھا. یہی مسلمانوں کا حال ہے، نہ مولوی نے بتایا، نہ میں نے پڑھا شرک کیا ہوتا ہے. تو دین کی اصل ہمیشہ سور کبھی کسی دور میں حلال نہیں رہا ہے. بائبل میں لکھا ہے آج کی آپ اس کو جو بھی کہہ لیں، تو لوگ کیوں نہیں مانتے؟ تو وہ کام تو اب بھی کر رہے ہیں، قرآن میں لکھا ہے پر ہم بھی نہیں مانتے. تو جنت میں تو وہ جائے گا جو کتابوں کی مانے گا، لوگوں کی نہیں. اور لوگوں کی مانے گا تو کتاب کے حوالے سے. تو پہلی بات کہ شرک آیا کیوں. اب آپ تھوڑا کمپیئر کر لیں. اب ہر کوئی جانتا ہے، جب آپ لوگ نئے نئے یہاں آتے ہیں نا، کہتا ہے یہ لوگ ہر کام الگ سے کرتے ہیں، عرب یہ فلاں نہیں کرتے، یہ فلاں نہیں کرتے، یہاں اذان سے پہلے بعد میں درود نہیں ہوتا، کھڑے ہو کر سلام پیش نہیں کرتے، یہاں مزارات نہیں ہے. کیسے لوگ ہیں، زندہ کیسے ہیں، یہ ان کے کام کیسے چل رہے ہیں. پاکستان کے تو ہر شہر کے ہر محلے میں ایک مزار موجود ہے، اور بڑے بڑے مزارات الگ ہیں. چیف الگ ہے، باقی ان کے جو ہیں وہ برانچز موجود ہیں، سبلیٹس موجود ہیں، فرنچائز موجود ہیں، اور کروڑوں نہیں اربوں کا کاروبار ہو رہا ہے، اربوں کا. وہ یہاں کے عرب نہیں، گنتی والے عرب کا. تو جب یہاں تو کہتے ہیں کیسے بیچارے غریب لوگ ہیں، ایک بھی مزار نہیں ہے. تو کچھ لوگوں نے کوشش کی تھی بنانے کی، کہاں بنانے کی کوشش کی تھی؟ 100 کلومیٹر دور یہاں سے چلا گیا. وہ سمائل کی عمر بنانے کی کوشش کی تھی کہ جو نبی نہ صحیح، اور صحابی تو ولی سے بڑا ہوتا ہے. پہنچ گئے سارے ہمارے دیسی لوگ، راتوں رات شبر نے بنا دی مسجد ماں کی حرارت والوں نے، راتوں رات عمانی گورنمنٹ کو پتہ نہیں چلا، مزار بنا دیا وہاں.
اور جمعرات کی جمعرات دھونیاں اگربتیاں ماشاءاللہ چلو چلو سمائل چلو. اب آپ کے باقیات دیکھ لو کہ کیا ہے, سب توڑ پھاڑ کے پھینک دیا انہوں نے. یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ وہاں کے لوگوں کو کچھ نہیں پتا کون سا مدار ہے. ہم گئے تو خالی کر لگا وہ کونے میں کہیں ہوگا تو دیکھا چھوڑی دیوار رہ گئی ہے. ہاں شوق ابھی پورے, چادریں چڑھی ہوئی ہیں, دل تھوڑا خوش ہے, چادر تو چڑھا کر آ گیا نا. اب وہ اگربتی وغیرہ نہیں جلا سکتے کیونکہ پھر وہ تو شوتا آ جائے گا نا. تو تھوڑی تسکین سے ہو گئی تھی, وہ تسکین بھی ختم ہو گئی. تو ہمیں عجیب سا لگتا تھا کیسے لوگ ہیں, مزار نہیں ہے, کیسے لوگ ہیں کوئی اور. تو عجیب سا لگا نا کہ یہاں وہ کام نہیں ہوتے جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں, یہاں عرس نہیں ہوتے. وہاں تو ماشاءاللہ سارا سال کھانے پینے کا سامان چلتا رہتا ہے. تو یہاں وہ چیزیں کیوں نہیں آ سکی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ بھلے ہی جیسے بھی ہوں قرآن اپنی زبان میں سنتے ہیں, جتنا بھی سنتے ہیں. اور یہاں کے عمانی اسکول, تمام اسکولوں میں چاہے پرائیویٹ ہوں یا پبلک ہو, حکومت کے ہوں, اسلامیات عربی میں لازم ہے, عربی میں لازم ہے, اور سوشل اسٹڈیز, وہ تینوں اپنی زبان میں, اپنی زبان میں. اور ان کے آپ اسلامیات کی بک اٹھا کے دیکھ لیں, اگر آپ میں سے کسی کے بچے عمانی اسکول میں یا کسی پرائیویٹ اسکول میں ہوں, وہ اسلامیت کی کتاب نہیں ہے, پورا مصحف ہے, صورتیں موجود ہیں. چھٹی کلاس کے بچے کو سورہ ممتنہ, سورہ سب, بڑی بڑی صورتیں یاد کرائی جاتی ہیں. بچے قرآن پڑھ رہے ہیں اپنی زبان میں, سن رہے ہیں, شرک کے معنی بتائے جا رہے ہیں عربی زبان کے اندر, لغت العربیہ, لغت الحبتی, کہ شرک کے معنی کیا ہیں. تو چونکہ یہ جہالت نہیں ہے تو شرک نہیں ہے جو ہمارے لیول کا ہے. کیوں نہیں ہے؟ جہالت نہیں ہے نا, دین کے معاملے میں جہالت نہیں ہے. اور پورے عمان میں ایک ہی سلیبس ہے, کسی مسلک کے ہوں آپ. میری کلاس میں 2-3 مسلک کے بچے موجود تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے ہمارے پیچھے, کہ نہیں وہ اما نے منع ہے, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو میں سمجھ گیا کون ہے, کتاب وہی پڑھ رہا ہے. کوئی نہیں کہ ان کے لیے سلیبس الگ, ہمارے ملک ان کے لیے سلیبس الگ, اس کو بھی پڑھنا پڑے گا. ابو بکر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, اول خلیفہ, پڑھنا پڑے گا چاہے مانے نہ مانے. تو نکالو اپنے بچے کو, تو کہاں جائے گا؟ گورنمنٹ اسکول بھی ہمانی, پرائیویٹ اسکول بھی ہمانی. تو الحمد یہ جو ہارمنی موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کو اپنی اصلی زبان میں پڑھتے ہیں. تو جہالت نہیں ہے تو شرک نہیں ہے, پہلی وجہ یہ. دوسری وجہ ہمارے ملکوں میں جو جہالت, یہ شرک کرنے کی جو وجوہات ہیں, ہمارے تعلیمی ادارے. میں تو رو کے مر گیا. ہمارے اگر پاکستانی اسکول کے اساتذہ ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں یا والدین بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ملک میں اسلامیات انگلش میں کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ مجھے بچے کی انگلش اچھی ہو جائے گی, اس سے کیا ہوگا؟ او جی میرا بچہ انگلش بولتا ہے, ہوئے 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 انگلش بولتا ہے, واہ واہ, انگلش تو گورا بھی بولتا ہے. وہ کہاں جائے گا؟ تمہارا بچہ بھی وہی جائے گا. انگلش بولتا ہے نا, انگلش بولنا شرط ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی. تو جہاں پیٹر جائے گا وہاں پہ محمد بھی جائے گا. محمد صاحب بچے کی بات کر رہا ہوں, نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں. یا سلیم بنا بولے, جہاں پیٹر جائے گا وہاں سلیم جائے گا. دونوں کو انگلش آتی ہے. وہ انگلش میں بائبل پڑھ کے بیٹھ گیا, سور کھا رہا ہے, جو تم نے لکھا ہے سور حرام ہے, کھا رہا ہے. ادھر سلیم صاحب بھی شراب پی رہے ہیں, قرآن میں لکھا ہوگا پتہ نہیں, وہ تو پیٹر کے ساتھ تھا, پیٹر نے پی, میں نے بھی پی لی. وہ مسجد نہیں گیا, میں بھی مسجد نہیں گیا. لیکن مولوی نے کہا کہ رجسٹر کھول کے جائے گا انسان, سلیم جنت میں پیٹر جہنم میں. کیوں؟ نام تمہارا مسلمانوں والا ہے, اور قرآن میں آیا ہے جا بقلب سلیم, وہ سلیم کے دل کے ساتھ آیا. یہ جہالت ہماری پھیلائی جا رہی ہے. تو جہالت کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ہمارے تعلیمی ادارے جو پیور غیر مسلم بنیادوں پر کھڑے ہیں, ان کی کوئی دل سے تعلق نہیں ہے, انہوں نے بچوں کو اور دور کر دیا ہے. اور تعلیمی اداروں میں انگلش تو کمپلسری ہے, اردو ہو نہ ہو, لیکن عربی کمپلسری نہیں ہے. ہمارے کوئی دماغ کے بڑے دماغ, عالم دماغ لوگ موجود ہیں. چائنیز کمپلسری کر دی تھی پاکستان میں, پتہ نہیں کیا ترقی کریں گے چائنیز سیکھ کے, وہ شکر ختم ہو گئی پتہ نہیں, لیکن چائنیز کمپلسری, عربی نہیں, ضروری نہیں. تو تعلیم ادارے دوسری وجہ ہیں ہمارے یہاں شرک کے فروغ کے لیے. اس لیے بہت سارے لوگ جو خلاف ہیں تعلیم انگریزی, اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں جو پڑھایا جاتا ہے وہ دین کی بنیاد پہ نہیں ہے. تو ہمارے یہاں شرک پھیلنے کی وجہ ایک تو خود عوام کی جہالت ہے, دوسری پھر ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں. تیسری وجہ, ہمیں ایک بات کا بڑا معلوم کرنے کا شوق ہے, کل کیا ہوگا, ستارے کیا کہتے ہیں, یہ لائنیں کیا کہتی ہیں, بڑا غیب معلوم کرنے کا بڑا شوق, کچھ معلوم ہو جائے کل کیا ہوگا.
हमारे बच्चों को जब पता होगा, जो नौजवान से वो रूह बुलवाते हैं, बोर्ड मिलता है, पता है बोर्ड का नाम क्या है, वो जहाँ कुछ पढ़ते हैं तो रूह आ जाती है, उंगली रखे तो गिलास चलता है, वो कहते हैं रूह आ गई, फिर आपके सवाल के जवाब देती है। तो हम भी जब छोटे तो हमें भी कहा कि वो गिलास पे 4 बंदे उंगली रखेंगे, उसे क्या पढ़ेंगे कि जो रूह आ जाए इसके अंदर रूह आ जाती है, फिर आप जो पूछे वो आपको लेटर लिख देते हैं, यस नो का जवाब देती है। मैंने कहा रूह है, कहा बिल्कुल है। तो मैंने कहा बगैर उंगली के चल के दिखाए ना, मेरी उंगली की मोहताज की। वो तो अलग बात की रूह आई कैसे, वो उसको छोड़ दे। अगर रूह चला रही है गिलास को तो मेरी उंगली क्यों, बगैर रूह गिलास के चल के दिखाओ ना। नहीं, वो ऐसे काम नहीं करती, वो तब टच जरूरी है। ये जहालत है कौन बिठा रहा है हमारे दिमाग में? और उसी तालीम इदारों के साथ मीडिया का मीडिया देखो सितम ढाना शुरू कर दिया, हमारा दीनी मीडिया भी आ गया। वहां क्या हो रहा है, मौलवी ये मौलवी कहता है ये काफर है, कहता है ये काफर है, बच्चा कहता है दोनों काफर है, मारो गोली दोनों। और जिसके एक को सुन लिया तो उसी का होकर रह गया, समझ में आ गया। ऐसे ऐसे चैनल मौजूद हैं कि अगर आप बच्चों पर तवज्जो नहीं रखेंगे तो मुर्तद हो जाएंगे। ऐसे चैनल भी मौजूद हैं मुर्तद, वो आपके बच्चे के जगह ऐसे ऐसे सवाल डालेंगे कि बच्चा ये कहा आखिर ये तो कैसे हो सकता है, ये सही कह रहा है। तालीमी निसाब के साथ साथ हमारे सोशल मीडिया ने भी शिर्क को बहुत आगे बढ़ा दिया। उसके बाद अल्लाह फरमा रहा है इसके लिए कि जो गैब का जो मालूम करने का शौक होता है ना, जो लोग सितारे मालूम करते हैं, वो ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोनॉमर आ गए और इंप्रेस करने के लिए लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं। ओहो लैपटॉप लेके बैठा, इसके पास तो बड़ा आला इल्म होगा, वो सारा फुटपाथ पे बैठा, उसके पास कुछ इल्म नहीं है। वो आपको बताए यकीन आ जाएगा, क्यों पता नहीं। कुरान तो कुछ और ही कह रहा है। सूरह नाम के अंदर अल्लाह फरमाता है उसी के पास गैब की कुंजियां हैं जिन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता। इल्ला हु, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्ला कहते सिवाय, बस खत्म, इसके बाद कोई नहीं। वो तो अल्लाह कह रहा है कि गैब का इल्म अल्लाह के पास है, ला इल्मुहा इल्ला हु। नहीं, वो अल्लाह ने किसी को दिया था। किसको दिया था? कोई सनद, कोई हदीस, कुछ तो बताओ ना, कहां से मिला उनको। वो उसके लिए फिर और लफ्ज मौजूद है, इंशाल्लाह बताऊंगा मैं आपको आगे, अगर आज मौका मिल सका तो अल्लाह तो कुरान में सूरह इनाम में कह रहा है और सूरह नमल में कह रहा है उनसे कहो अल्लाह के सिवा आसमान और जमीन में कोई गैब का इल्म, अल्लाह इनसे कहो कि अल्लाह के सिवा आसमान और जमीन में कोई गैब का इल्म नहीं रखता। ये 2 आयतें मेरी चुनी है, इसमें तो बहुत सारी आयतें मौजूद हैं। तो कुरान तो खोल खोल के कह रहा है गैब का इल्म किसी को नहीं है सिवाय अल्लाह के, और मैंने खुद साख्ता बना लिया तो उसके लिए जो कहते कि ये होगा मैं उसका दीवाना। अब मैं ना उसका हुलिया देखूं, ना उसकी शक्ल देखूं, ना उसका कोई बैकग्राउंड मालूम करूं। जिसने कह दिया वो जिसने अंडे में से सुई निकाल दी थी, वाह वाह ये जादूगर है, तो इसके बाद तो कोई इल्म होगा। अंडे में से सुई निकाल दी, वो तो क्लास 6 का बच्चा साइंस पढ़ के कर सकता है, उसके लिए आपको कोई आलिम होना जरूरी नहीं है। आप लोग गुब्बारे पिंचों में फट जाता है ना, मैं जादूगर हूं, मैं पिन चुभूंगा गुब्बारा नहीं फटेगा। ये बच्चों से एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, वैसलीन लगा दें, वैसलीन पेट्रोलियम जेल और सुराख कर दें, कुछ नहीं होगा। तो सुई चुभो के देख लो, कुछ नहीं होगा। पानी को मैं मोड़ सकता हूं, गुब्बारे को फुलाएं, उसको बालों पे, लंबे बालों पे उसको रखें और पानी की धार बह रही है उसके करीब में, पानी की धार टेढ़ी हो जाएगी। तो साहब इल्म इनके पास, पानी का धारा मोड़ दिया करके देख लीजिए बच्चों वहां जाके। बलून लीजिएगा बड़ा सा, अम्मी या बहन की लंबे बालों में रिगड़े और पानी को हल्का सा खोल के जाने दे, बिल्कुल पत्ती से, और बलून को करीब ना, पानी टेढ़ा हो जाएगा। तो आप आज से जादूगर, सर्टिफाइड जादूगर, मैंने कह दिया आपको, आज से सर्टिफाइड जादूगर है। इल्म आपके पास, इल्म गैब है, आप पानी को मोड़ सकते हैं। जिहालत ना, मैंने कहा ना जिहालत, ये करतब दिखाते हैं आगे सारे हमारे, और हम बदअकीदत में अंधे के साथ तो पानी को मोड़ दिया, गुब्बारा नहीं फटा, अंडे में से सुई निकल आई। फिर वो जफ्फी वाला पीर हो, हाथ मिलाने वाला पीर हो, पीर नहीं हो, शादीशुदा वो दूल्हा बन के बैठ जाए। हमारे हैदराबाद में साहब है, अल्लाह माफ करते हैं, शेख फिजाक किसे कहते हैं? अल्लाह आपको अल्लाह की दुल्हन कहते हैं। मर्द हैं, दुल्हन का लिबास पहन के, दाढ़ी लाल रंग के बैठे हुए, लोग करे वाह 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 वाह, बड़े पहुंचे हुए हैं। नहीं, हद है, कोई हद। छोटे बच्चे देखे तो हंसे कि ये मुल्ला को क्या हो गया, दुल्हन बन के क्यों बैठा हुआ है? तो जनखा तो नहीं है, या कोई ट्रांसजेंडर तो नहीं कि हमने ट्रांसजेंडर को अल्लाह के बराबर लाके बिठा दिया और फिर कहते हैं शिर्क नहीं करता। तो जहालत। फिर हमारे यहां जो एक नई चीज शुरू हुई, बल्कि मैं चाहूंगा इस मौजूद को मैं रोक दूं कि मैं इस पर तफसील से बात करना चाह रहा हूं। इंशाल्लाह जो हमारे बाद मुकर्रर भी आएंगे, तो मैं अपनी बात अभी यही रख रहा हूं कि जहालत, शिर्क की 2 वजूहात आपके सामने रख के जा रहा हूं मैं। एक तो हमारी जहालत जो हमने दीन से अपने आप को दूर कर दिया अरबी जबान की वजह से।
کہ اتنی بھی نہیں آتی کہ میں چھوٹی سی آیت کا ترجمہ سمجھ سکوں, مفہوم سمجھ سکوں. چلے اگر وہ تو نہیں تو قرآن تو ترجمے سے پڑھ لوں. کس کا پڑھوں؟ جس کا پڑھ لے, کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی عالم نے شرکیہ قرآن نہیں لکھا ہے, یہ میرا دعویٰ ہے, میرا یقین ہے. اب لوگ اسے اپنی باتیں نکال لیں وہ الگ بات ہے, ورنہ ہمارے جو مشہور تراجم ہیں, جو ہمارے بڑے بڑے مسلکوں کے بڑے بڑے علماء کے موجود ہیں, سب صحیح ہیں. پڑھیں تو جی اس کا پڑھوں کہ اس کا پڑھوں, یہ غلط, کوئی غلط نہیں ہے, سب صحیح ہیں. سب نے اپنے اپنے فہم, اپنی محبتوں, اپنے نبی پاک کی جو الفت ہے اس کے مطابق اس کا کہیں محبت غالب ہے, کہیں عمل غالب ہے, یہ فرق ہے. سمپل بتا دو, دیوبندیوں کی عمل غالب ہے کہ نبی پاک نے کیا کرا, اور بریلویوں کی محبت غالب ہے. دونوں صحیح, دونوں ہوں گے تو کام ہوگا نا, دونوں پڑھ لیجیے. پڑھیں تو اتنا تو پڑھ لیں کہ آپ کو سمجھ میں تو آئے, اردو میں صحیح, بنگالی میں صحیح, انگلش میں صحیح, ملیالم میں صحیح, پشتو, جو بھی زبان آپ کی پنجابی ہے. اللہ کہہ کیا رہا ہے؟ یہ ہوگا تو آدھا شرک تو وہیں دھل جائے گا ترجمہ پڑھنے سے انشاءاللہ. اگر آپ اللہ سے اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ میں تیرے دین کو صحیح طور پہ خالص سمجھنا چاہتا ہوں, میری رہنمائی فرما, اللہ شرک خالص کر دے گا. قرآن میں یہی تو سب چیز ہے. باقی جو قوانین ہے وہ تو علماء کرام کے لیے, طلاق کے قوانین, فلاں کے قوانین, وہ سارے علماء کے لیے, وہ میرے لیے نہیں ہے. یہ شرک تو عقیدے میں تعلق ہے. عقیدہ اللہ نے کسی عالم پہ نہیں چھوڑا ہے, کسی عالم پہ پورا عقیدہ اللہ نے کھول کے بیان کر کے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سورہ قمر میں 4 دفعہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی قبول کرنے والا؟ تو پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا. تو قرآن ترجمے سے تو پڑھ جائیں. رمضان کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں. 28واں سپارہ ختم ہوا لاسٹ رمضان سے, حدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں. لاسٹ رمضان 1.25 سال پہلے شروع کیا تھا, ابھی 28 سپارے میں پہنچا ہوں. شرط یہ کہ جب پڑھوں گا اور ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا. عربی پڑھنے کا فائدہ, عربی میں پڑھنا ہے, عربی میں پڑھنا ہے, اردو میں صرف نہیں, لیکن عربی کے ساتھ اردو میں پڑھنا ہے, انگلش میں پڑھنا ہے, جو بھی آپ کی زبان سمجھ میں اچھی آتی ہے. اپنے 1 صفحہ 2 صفحے کا معمول بنا لیں کہ میں 1 یا 2 صفحے پڑھوں گا ڈیلی, بس, زیادہ نہیں, جذباتی نہیں, لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا. 1 دفعہ نہیں, عمر بھر پڑھوں گا. یہ نہیں ختم ہو گیا الحمدللہ, مٹھائی باٹی اللہ علیہ وسلم, نہیں, دوبارہ شروع, پھر دوبارہ شروع, پھر دوبارہ شروع. عمر بھر کرنا ہے یہ, اور کروانا ہے. اگر بچے خود نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں, لے کے بیٹھے ان کو, رمضان میں لے کے بیٹھے, 1 مہینے صحیح بیٹھے, بچوں کو لے کے ترجمہ پڑھوائیں ان کو. یہ کام کریں گے اللہ شرک نکالنا شروع کر دے گا. شرک ختم ہو گیا الحمدللہ, باقی چیزیں آسان ہوتی چلی جائیں گی. بچے آپ کے لیے اسکول پڑھتے, پڑھائیے بالکل, ہمیں پڑھے لکھے مسلمان چاہیے, جاہل مسلمان نہیں چاہیے, لیکن ان کی تربیت رکھیں, ان پہ نگاہ رکھیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کس کو دیکھ رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں اور کیا سیکھ رہے ہیں, نگاہ رکھیں ان کے اوپر, گائیڈ کریں ان کو. میں نے اپنے بچوں سے کہا جو اسکول میں پڑھا ہے صحیح ہے, دین میرے پاس, دین میرے پاس, اور میرے پاس کا مطلب میں نہیں, میرے پیچھے علماء کرام کی جو پوری فہرست ہے ان کے مطابق. یہ تو نہیں کسی ایسے کو سن رہے جو بہکانے والا ہو, نہیں, نگاہ رکھیں ان کے اوپر کہ وہ کس کو پڑھ رہے ہیں, کس کو سن رہے ہیں. یہ کام کرتے جائیں گے تو امید ہے کہ ہماری نسل تھوڑی سمت صحیح ہونی شروع ہو جائے گی. یہ چند باتیں شرک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ دعا کہ جو میں نے باتیں بیان کی خود مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آج رات کو ہمارا حج کے موضوع پر پروگرام ہے. میں چونکہ خود تصویریں زیادہ پسند کرتا ہوں, وہ ویژول افیکٹ مجھے زیادہ پسند آتے ہیں, تو ہم نے ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بھی بنائی کہ حج ہے کیا, اور پھر حج کے مقاصد کیا ہیں, قربانی کیا, قربانی کے مقاصد کیا ہیں. یہ کوئی چھوٹا موٹا تہوار نہیں ہے, یہ فلسفہ ہے, یہ آئیڈیالوجی ہے جس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے اپنی نئی نسل کے ساتھ. تو آپ سے خصوصی درخواست ہے کہ بچوں کو ضرور لے کر آئیں. آپ تو سن کے جو نا سنی ہو چکے ہیں, سارے سننے سن پڑے ہیں, بچے شاید سننی نہ ہوں, وہ شاید عمل کرنے والے ہوں, تو بچوں کو ضرور لے کر آئیں. ماشاءاللہ میں تو دیکھتا ہوں, خوشی ہوتی ہے مجھے, ہماری مسجد کے بچے جوان ہو گئے ہیں. وہ سامنے ادنان بیٹھا ہے میرا کیسا صاحب کا بیٹا, چھوٹا سا ماشاءاللہ, ان کے بچے آ گئے ماشاءاللہ. تو اپنے آپ کو تیار رکھیں. کاشف صاحب بڑے لوگ ہیں موجود ہیں جن کے بچے ہیں جوان ہو گئے, تو اپنے بچوں کو لائیے تاکہ ان کی قبر میں تربیت ہوتی رہے. انشاءاللہ کل وہ ہماری طرف سے اللہ کے مبلغ ہوں گے. تو ہم یہ کہہ سکیں گے ہمارا ہاتھ تھا, تو شام کو بچوں کو خاص طور پہ لے کر آئیں تاکہ ان کے ذہن میں آئیڈیالوجی منتقل ہو. ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم ہی بیسٹ بیان کر رہے ہیں, ہم بھی بیان کر رہے ہیں, لیکن مقصد میں کوئی ایسا بیان نہیں ہوگا, یہ بتا دوں میں آپ کو, یہ ہم گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں. یہ ہمارے حلقے کی چاند پہچان ہے کہ ہم جو بات بیان کرتے ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ اینگل سے ہوتی ہے, مور پریکٹیکل رادر دین فضیلت ہیں وہ. تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ رات کو پروگرام آئے, 9 بجے ہمارا پروگرام شروع ہوگا, اس کے بعد آن ورڈ رہے گا. کل چھٹی بھی ہے تو سکون سے آئیں بالکل.
تو اللہ تعالیٰ وہ پروگرام اٹینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو مقررین ہے، جن میں بھی شامل ہوں، بہترین طریقے سے اللہ کے دین کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔